ہے کہ عمرہ پر جانے کا ارادہ کرنے والا شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ پہلی بار جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا حدود حرم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اب آگے کیا کرنا ہے۔ ضروریات کی جو چیزیں ہیں جی ان میں جی، سے کون کون سی چیزیں وہ ساتھ لے کے جائے؟ ایک تو ہر ایک کو جو چیزوں کا معلوم ہے وہ تو تقریباً میر بھائی پتہ ہی ہوتا ہے اس تو۔ مولانا عمرہ پر جانے سے پہلے جو ہمارا قرض ہے، حقوق العباد ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس کے بارے میں شرعی طور پہ کیا ہدایت؟ آپ اتنے بڑے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے قبول کیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے جائیں۔ مردوں اور عورتوں کے احرام کے اندر کوئی ڈفرنس کیا ہے بیسیکلی؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ حالت احرام میں کن کن کاموں سے بچنا ضروری ہے؟ میقات بیسیکلی کیا ہے؟ کوئی پوائنٹس ہیں، کسی جگہ کا نام ہے یا کیا سنیریو جی ہے؟ میقات میر بھائی اس میں علماء نے نا حدود طے کی ہیں۔ حجر اسود کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کو چومنا لازم ہے یا پیچھے سے اشارے سے بھی جو ہے نا باقی معاملات؟ مقام ابراہیم کی شرعی طور پہ کیا؟ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ صفا مروہ کے 7 چکر پورے کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ پورے سر کو منڈوانا ضروری ہے، تھوڑے بال کٹوانے ہیں، یا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مدینہ منورہ جانے کے کیا آداب ہیں؟ ریاض الجنہ کی شرعی طور پہ کیا حیثیت ہے؟ وہ کچھ ایام ایسے کہ جن میں عمرے کا ثواب عمومی دنوں سے زیادہ ہو؟ جی میر بھائی ہیں ایسے ایام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیریت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے رب کریم کی ذات ایسی خوبصورت ذات ہے کہ جس کے ساتھ اگر انسان کا تعلق بن جائے تو پھر صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک، سردی ہو یا گرمی، میرا رب اور میرے رب کے محبوب کی یاد کے بغیر پھر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جتنا وہ اس محبت کے اندر اپنے آپ کو ڈبوتا چلا جاتا ہے، اتنی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ اس کا جو لگاؤ ہے، اس کا تعلق ہے، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بالآخر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں انسان کی امیجنیشنس یہ ہوتی ہیں کہ یار ایک دفعہ جا کر کے اس رب کے گھر کو دیکھوں، ایک دفعہ جا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضے پر جا کر کے میں اپنا سلام پیش کروں۔ تو یہ ہر مسلمان کی دل کی جو ہے یہ خواہش ہے۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے آداب کیسے ہیں، اور وہاں پر جا کر اس سارے سفر سے مستفید بہتر طریقے سے کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا معاویہ صاحب، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی بھائی، مولانا بہت شکریہ، اللہ جل شانہ آپ کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر دیں، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے رہتے ہیں۔ آج ابھی جیسے حج کا سفر ختم ہوا، بہت سارے اس وقت حاجی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو زائرین عمرہ کے لیے اس وقت تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان مسائل پہ ہم آج آپ سے کچھ رہنمائی چاہیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ پر جانے کا ارادہ کرنے والا شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بھائی سب سے پہلے تو انما الاعمال بالنیات، اللہ کہ نیت صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ جب نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ یہ سارا سفر اس کا بابرکت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اگر نیت اس میں دکھاوے کی یا ریاکاری کی آ گئی تو اس کا سارا سفر جو ہے وہ بیکار اور ضائع چلا جائے گا۔ جیسے ہی کوئی انسان اپنی نیت کو کرے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو پھر وہ کوشش کرے حد الوسع کہ درود پاک پڑھتا رہے، انشاءاللہ۔ استغفار کرتا رہے، کہ درود پاک اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور استغفار اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں پہ پردہ ڈال کر بھی مجھے بلا لے، میں اس اللہ قابل بن اکبر۔ جاؤں کہ میں اللہ کے گھر میں پیش ہو جاؤں۔ تو جیسے ہی اس کو پتہ چلے تو یہ دو کام زیادہ کرے، استغفار کرے اپنے گناہوں کی، درود پاک پڑھے، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی جو روح مبارک ہے وہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اللہ بلاوا آ اکبر۔ جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی بار جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا ان کی وہاں پہ پہلی بار جو ہے نا عمرے پہ جانے والے بھائی کے لیے یہ ہے کہ وہ سیکھ کر عمرہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ میرے بھائی ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری کوششیں، پیسہ، وقت ہم لگا بیٹھتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں حدود حرم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اب آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے کہ انسان اتنا پیسہ لگائے اور اتنا وقت لگائے اور اتنے سارے لوگ اس کو
ملنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے اور جی، عمرہ کرنے جا رہا ہے، बिल्कुल। اور اس بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو جیسے نماز سیکھی ہے نا ہم نے، روزہ سیکھا ہے، حج سیکھا ہے، ایسے عمرے کو پہلے سیکھنا چاہیے 15-20 دن، ٹھیک ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے۔ اس کی ویڈیوز آج کل بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں یوٹیوب پہ، وہ دیکھے ٹھیک اور ہے، کوشش کرے ہر جگہ پہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آگے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے صحیح ہے، عمرے کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور میں نے اس کے اختتام کہاں پہ کرنا ہے، کون سی چیزیں اس میں سنت ہے، کون سی واجب ہے اور کون سی مستحب عمل ہے، اور ٹھیک کون ہے۔ سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں اگر کر لوں گا تو میرے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ عمرے کو سیکھ کر جانا چاہیے پہلی بار والے ساتھی کے لیے، دوست کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ وہ عمرے کو سیکھ کر جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس وقت وہاں پہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جی ان میں جی، سے کون-کون سی چیزیں وہ ساتھ لے کے جائے؟ ایک تو ہر ایک کو جو چیزوں کا معلوم ہے وہ تو تقریباً میر بھائی پتہ ہی ہوتا ہے، اس تو آئی ڈی کارڈ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا جو پاسپورٹ ہے پاکستانی وہ، اور اس کے علاوہ احرام، اور آج کل گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو تولیے وغیرہ اور چشمہ، اس ٹھیک طرح ہے، کی بہت ساری چپل، چپل ضروری ہے وہاں، پتہ نہیں آپ کو اپنے حساب کی چپل ملے یا نہیں ملے۔ ٹھیک ہو چپل گیا۔ ایسی ہونی چاہیے جس میں اندر فوم لگا ہوا ہو، تاکہ کیونکہ پیدل سفر بھی کافی سارا ہوتا ہے چلنے جی، کا، تو بعض دفعہ ہوٹل دور ملتا ہے، تو اسی طرح ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اپنا ساتھ لے کے جائے پڑھنے کے لیے۔ اچھا سوری آپ کی بات انٹرپشن کر رہا ہوں، چپل کی بھی کوئی وہ ہے کہ اوپر سے جی، ہڈی کا ننگا یہ ہونا جو یا پھر؟ ہڈی جو ہے نا اس کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تو اس کے کچھ سینڈل وغیرہ بڑے بہترین قسم کے لیدر کے آنا شروع ہو گئے ہیں جو سائڈوں سے یوں بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سے اور ادھر سے وہ بند ہوں گے، درمیان سے پوری ہڈی خالی ہوتی ہے۔ اس طرح کے سینڈلز پہننے کی میرے بھائی گنجائش میں ہے نے جس سے دیکھے ہڈی نہیں ہے ہوگی؟ تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر میں، چلیں۔ آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی عمرہ کیا، اگر آپ نے وہ اس میں ساری چیزیں پوری ہیں جو ایک محرم کے لیے ہونی جی چاہیے، جی، تو آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم جو ہے نا ویڈیو کے اندر وہ ایڈٹ کر کے لگوا دیں گے۔ ٹھیک جی، باقی اس میں عمیر بھائی قرآن پاک اپنا ضرور لے کے جائے، وہاں پہ جو قرآن پاک یہاں پڑھنے کی ہمیں عادت ہے نا وہ 16 لائنوں والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ قرآن پاک دوسرے ملتے ہیں، یا موبائل کے اندر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، نسخ ایپ کے اندر پرمٹ لینا ضرور سیکھ کے جائیں یہاں سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے دوست گئے ہیں یہاں سے، وہاں جا کے ان کو وہ نہ ڈاؤن لوڈ کرنی آئے اور نہ وہ نسخ ایپ لے گی۔ یہاں بہت سارے ہمارے دوست بھائی مل جائیں گے، آپ جب آپ کو پتہ چل گیا نا، مثال کے طور پہ 21 کو آپ کی روانگی ہے، جی، تو آپ اپنی اپلائی کر دیں 24 کے بیچ میں، 25 میں جیسے ہی آپ کو اپلائی ملے تو کر دیں، آپ اپنا پرمٹ لے لیں، تاکہ وہاں جا کے آپ کو پھر یہ پریشانی نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ نہ بنے جس مقصد ریاض کے۔ الجنہ کا جو پرمٹ ہے اس جی کے جی لیے، جی، ٹھیک ٹھیک۔ اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو اچھا خوش اچھا، قسمت چلیں ہیں آپ کہ آپ پہلے مدینہ جائیں اور پھر مکہ چلیں، میں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کوئی اس سارے اس میں کوئی حکمت ہے سفر کے حوالے آج سے میں یا اپنی محبت کے اعتبار سے ہے آج یا؟ میں نے جمعہ کے اوپر ایک حدیث بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دو راستے دے، آقا علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بات کی کہ مجھے دو راستے دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور ایک ہو اس میں آسانی والا اور ایک ہو مشکل، تو میں آسانی والا اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے راستہ چنوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آسانی ہے، تو باقی عمرے کا سفر یا کوئی بھی سفر ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سفر تو قطعۃ من العذاب، عذاب کا ٹکڑا ہے، ٹھیک لیکن ہے، سہولت ہے یہاں پہ یہ کہ آپ کو احرام نہیں باندھ کے جانا پڑے گا، محرم کو جو پابندیاں شروع ہوتی ہیں وہ آپ کے وہ اوپر احرام لاگو کے نہیں معنی ہوں سے گی۔ ہوتے ہیں۔ آپ جب مدینہ سے واپس مکہ کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ کو میقات سے جب گزر ہوگا تو آپ کو احرام بندھوا دیں گے، تو آپ کے لیے ٹھیک سفر ہے، کی ان پابندیوں کی سے بچ جائیں گے آپ، اور احرام کی ان پابندیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جی لیکن ایک طرف پرسپیکٹیو یہ لیا جاتا ہے کہ میں اگر پہلے مکہ مکرمہ جاؤں، وہاں جا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام پہ عمرہ کروں، وہ تحفہ لے کر کے ان کے پاس جاؤں، کچھ لوگ اس پرسپیکٹیو سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جی، اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی ماشاءاللہ اتنی مشقت اور اتنی ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے تو ایسا کر لے، کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ عمرہ کریں پہلے پھر مدینہ جائیں، تو جیسے جس کو آسانی لگے، سہولت ہو، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ پہلے مکہ جائیں یا پہلے مدینہ جائیں۔ چلیے۔ اچھا کھانے پینے کے برتن بھی بعض اوقات لوگ ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جی جی، اس کھانے کے بارے پینے میں کی آپ کا؟ برتن کی ضرورت نہیں ہوتی عمیر بھائی وہاں پہ،
ڈسپوزیبل چیزیں ساری ملتی ہیں، بالکل وہ ایسے آپ کے ہے۔ استعمال میں آ جاتی ہیں، اور یہاں جی سے آپ کو اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بستر کے بھی بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بستر کیسا لے کے جانا ہے، اللہ تو اس کی بھی اکبر۔ ضرورت نہیں ہے، بستر بھی وہ اللہ پاک انتظام کرے گا انشاءاللہ وہاں پہ، جی ٹھیک، اور بالکل ایسے برتنوں کا بھی اللہ انتظام کرے گا، کھلانے پلانے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں انشاءاللہ، تو اللہ کھلائیں گے پلائیں گے آپ کو چائے اپنے۔ والی کیٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے سم ٹائم، جو چائے کے نشئی ہوں۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں پہ چائے اپنی بنانی پڑے گی، لیکن وہاں زیادہ بازار کے اندر ملتی ہے چائے، لیکن کچھ لوگ دودھ لے کے بنا بھی لیتے ہیں اپنی، ٹھیک تو ہے، بن سکتی ہے چائے۔ مطلب شرعی اعتبار سے اس طرح کا سامان لے کے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہیں لیکن نہیں، کوئی اس اپنے پہ کوئی اعتبار سے پابندی نہیں ہے مہر بھائی، لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو مشقت نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ سامان اٹھانے میں آنے جانے میں آپ کو مشقت نہ ہو، وزن کا بھی اس میں حساب ہوتا ہے، آنے کا اور جانے کا الگ الگ ہوتا ہے، پھر جی جی، وہاں پہ کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ چیز ہمارے گھر تک یہ پہنچا دو، ہماری ساتھ لے جانا۔ تو مجھے اب یاد ہے جب میں گیا تھا تو میرے احرام وہیں رہ گئے، کپڑے بھی، ایک سوٹ جو پہنا ہوا تھا واپس لے کے وہ بھی وہیں رہ گئے۔ تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں ساتھ۔ چلیں جی، آڈینس کی آسانی کے لیے ایک لسٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت آویزاں کی گئی ہے، جس میں ضرورت کی وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو سفر میں ساتھ رکھنی چاہیے، اور اگر آپ نے کپڑے وغیرہ اس میں رکھنے ہیں تو کپڑے 2 3 سوٹ، اس سے زیادہ نہیں رکھیں، کیونکہ جب آپ زیادہ تر میکسیمم ٹائم جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر ٹائم آپ کا احرام کے اندر عمرہ کرتے ہوئے ان چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ باقی وہاں پہ کپڑے دھلوانے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، آپ خود دھونا چاہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اتنا سامان لے کے جائیں جو کہ آپ کے لیے اس سفر میں جا کے وہاں درد سر نہ بنے، اس سفر کو آپ پراپرلی انجوائے کر سکیں۔ مولانا، عمرہ پر جانے سے پہلے جو ہمارا قرض ہے، حقوق العباد ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس کے بارے میں شرعی طور پہ کیا ہدایت ہے؟ میرے بھائی، قرض تو ہر وقت بندے کو ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، قرض اور حقوق العباد بھی ہر وقت بندے کو ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جب ایسا ٹھیک ہے، موقع آ جائے تو اور زیادہ اس فکر کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک اگر ہے، کسی بھائی کے ساتھ معاملہ ہے، لڑائی ہے، یا کوئی بول چال بند کی ہوئی ہے، آپ نے قطع کلامی ہے، تو صلح جی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اتنے بڑے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے قبول کیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے جائیں گے، میں نے فلاں کو فون نہیں کرنا، میں نے فلاں کو ملنا نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان نہیں ہے، صلح کر کے جائے یہاں سے۔ مجھے ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگا یہ جو لاسٹ جمعہ تھا نا، جو حاجیوں کا تھا، تو ایک آدمی گاؤں کی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ہاتھ جوڑ کے نا، یار میں حج پہ جا رہا ہوں، رونے لگ گیا، میں بڑا ماڑا ہوں، میرے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے اور میرے کو بہت غلطیاں ہوئی ہیں، تو اسے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اب وہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا روئی جا رہا ہے، تو لوگ اس سے کہہ رہے ہیں بس بیٹھ جائیں، کہتے ہیں نہیں، مجھے معاف کرو گے تو میں بولوں گا، تو اسے سارے ایک باری منہ کو اس نے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کے اندر جب اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا تو عاجزی بھی پیدا کر لیں، یہ بت توڑ دیں۔ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے جمعہ کے موقع پر نا ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو۔ ٹھیک صحابی ہے، نے سنا، ماڑا بندہ تھا میرے جیسا، اس نے کہا یار میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ تو اس نے رات کو جب سویا، ساجد کے ٹائم میں آنکھ کھولی تو پھر وہ باتیں یاد آنے لگی رسول اللہ کی کہ صدقہ کیسے کروں، پیسے تو نہیں ہیں۔ تو اس نے نا اپنے دل میں اللہ پاک کو کہا، یا اللہ پیسے نہیں ہیں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرنے لگا ہوں آج۔ عزت کا اللہ صدقہ کیسے؟ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے معاف کر۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا بھائی رات کے صدقے والا بندہ کھڑا ہو جائے، اللہ پاک نے خوشخبری سنائی ہے، اس کو سنانی ہے، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، دوبارہ آ کے بتایا کہ اس کو کہے عزت کا صدقہ کرنے والا بندہ کھڑا ہو، اللہ، کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کیسا صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ نبی، اللہ دینے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے لیے جو عزت اللہ نے مجھے دی تھی اس کا صدقہ کر دیا رات۔ فرمایا تو کما گیا اور تو جنت اللہ، میں۔ یہ عمرے پہ جانے سے پہلے اگر ہم ایسا صدقہ کر جائے، ہم گھر میں بناتے ہیں نا دیگ اور یہ چیزیں اور جی یہ، جی، اس سے بہتر ہے یہ والی دیگ بنا لیں صدقے کی، کہ اس میں سب کی اپنی اناؤں جمع کریں، اس میں اپنی عزت اپنی شان جو ہماری کمی آ گئی، فلاں نے یہ کہا فلاں، جمع کر کے نا اس کو صدقہ کریں۔ قسم خدا کی آپ کو سفر میں جو مزہ آئے گا اور آپ کا جو بوجھ ہلکا ہوگا معاف کر کے، اللہ، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں عزت کا صدقہ، تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ ہوگا۔ قرض کے بارے میں یہ ہے کہ حد الوسع کوشش کرے قرض کی ادائیگی کی۔ اگر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ قرض کی ادائیگی کی فی الحال صورت نہیں پیدا ہو رہی، تو کم از کم اپنے گھر والوں کو لکھ کر دے کے جائے ٹھیک ہے، کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، یہ نصیحت میرے ان کو کر کے معاملات جائے ہیں، پراپر۔ ہاں یہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، اگر کوئی مسئلہ بن بھی گیا تو آپ یہ قرض ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ اچھا مولانا، یہ بتائیے گا کہ احرام کیا ہے؟ احرام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ اچھا احرام عمیر بھائی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو چادریں ہیں۔ احرام بیسیکل چیز کا نام ہے، جن چیزوں کے اوپر آپ نے عمرہ کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس میں منع کی ہیں وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا دو چادریں پہننا، یہ ایک صرف ستر کو اور پردے کو چھپانے کے لیے جو اس انسان کے جسم کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ نے میقات سے احرام باندھ لیا، میقات بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی بتا دیں کہ جو احرام ہے یہ اس کے ہوٹل سے باندھیں۔ اچھا، اس میں عمومی طور پہ کنفیوژن یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی کہاں احرام باندھنا ہے، گھر سے پہن کے چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ جا کے یا جہاز میں۔ بیسیکلی تو پابندی ہے نا، جو احرام کی پابندیاں شروع ہوئی وہ ان چادر کو باندھتے ہی پابندیاں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، یا پھر میں چاہوں گا بلکہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ پابندیاں ہیں کون سی، خوشبو نہیں لگانی جی جی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، بال نہیں کٹوانے والے، تو یہ چادر باندھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کو آپ جب اس سفر میں جا کے نیت کرتے ہیں تو اس نیت پہ جا کے چیزیں امپلیمنٹ ہوتی عمر بھائی، چیزیں جتنی بھی ہیں نا ہمارے نیک اعمال کے اندر، تو نیت کے بعد اس کے احکامات شروع ہوتے ہیں۔ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ خالی دو چادریں پہننے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا کہ جی، یہ صرف پردے کو اور سطر کو چھپانے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اصل پابندی اس وقت شروع ہوگی جب آپ نیت کر لیں گے۔ ٹھیک اس ہے۔ میں پھر آپ نے کہا کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ خوشبو نہیں لگانی، اور جو سب سے بڑی چیز کہ جب احرام کی چادر باندھ لیں اور نیت کر لیں تو گناہ کی بات بھی نہ کریں، غیبت نہ کریں، جی، چغلی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حسد نہ کریں، اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، جس کو جو ہے نا زیادہ بنیادی اہمیت ہے، جس کو عام دنوں میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ اور زبان کے بول، ان سے پھر حفاظت کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کیا کرے آپ وہ حرم پہنچنے ٹھیک ہے۔ تک، تو فرمایا تلبیہ پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور خوشبو کے بارے میں کچھ لوگوں کے یہ کنسرنز ہوتے ہیں، اب واش روم گئے ہیں، وہاں صابن یوز کر لیا، اس سے ہاتھوں کو خوشبو لگ گئی، اس طرح کے معاملات میں یہاں پہ پھر خوشبو کے شرعی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میر بھائی، کوشش تو کرے جب آپ نے احرام باندھ لیا نا تو خوشبو سے حد الوسع بچے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جب آپ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں نا پاکستان سے، تو آپ کو ایسے صابن مل جاتے ہیں جو بغیر خوشبو والے ہوتے ہیں، یہ جن ٹھیک ہے۔ سے آپ احرام وغیرہ لیتے ہیں نا، صحیح۔ تو آپ اپنے صابن اپنے اسی پرس میں رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو صابن استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ وہی صابن استعمال کریں، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے نا، خوشبو پہلے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ ایسی خوشبو استعمال نہ کرے نہاتے وقت جب اس نے احرام باندھنا ہے، یا وہ معاملہ ہے یہ کہ احرام باندھنے سے پہلے کہ جس کی زیادہ ٹائم تک خوشبو آتی رہے، ٹھیک اس ہے۔ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو ہلکی پھلکی خوشبو ہے، اگر احرام سے پہلے اس نے لگا لی اپنے جسم کے اوپر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کے بعد حد الوسع کوشش کرے جب تک اپنا حلق نہ کروا لے تو خوشبو نہ لگائے۔ اس میں ٹھیک ہے۔ پھر صدقہ، پھر دم، اس طرف جانا پڑے گا، تو آپ ذہنی طور پہ کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں میرا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو نیا آدمی جو پہلی دفعہ گیا ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ جی، بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کریں۔ مردوں اور عورتوں کے احرام کے اندر کوئی ڈفرینس کیا ہے بیسیکلی، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ جزاک اللہ مہر بھائی، بڑا اچھا سوال ہے۔ جو مرد کا احرام ہے وہ تو دو چادریں ہیں، تو بغیر سلی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو عورت کا وہی لباس ہے، لیکن کوشش کرے کہ جو سر کا کپڑا ہے وہ ملتا جلتا لباس کے ساتھ ہو، سفید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو احرام کے چادروں کا پابندی بنایا، وہ وہی لباس پہنے گی جو اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کوشش ٹھیک ہے۔ کرے سفید لباس یا ایسا لباس پہنے جس سے جسم کی نوش و نما نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی عورت کو سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں مہر بھائی یہ ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ بعض عورتوں کا جو فیس ہے کھلا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مطلب اس میں یوں کہہ لیں کہ آپ بد نظری کے بھی احتمالات ہوتے ہیں۔ جی۔ تو ایسا طریقے سے یعنی نقاب کرے، یا ایسی کوئی چادر یا اس طرح کا وہ کرے کہ جس میں مطلب بے پردگی کم سے کم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے چانس کم ہو اب تو سکے۔ مارکیٹ میں بڑی زبردست قسم کی کیپس ملتی ہیں، یوں کر کے نا اس کے آپ کپڑا آگے ڈال دیتے ہیں، کپڑا بھی چہرے کے جی، ساتھ میں یہی اٹیچ کہنا ہوتا چاہ ہے رہا تھا آپ کو، اور لیکن الفاظ کا بڑا اچھا چناؤ کیا آپ نے کہ اگر وہ ایسا کوئی مارکیٹ میں کوئی چیز مل جاتی ہے جس سے مطلب آگے بھی آ جائے اور وہ بے پردگی بھی نہ ہو، کیونکہ آپ یوں دیکھیں کہ بغیر احرام کے یا بغیر طواف کے آپ کو پردہ کرنے کا حکم ہے، جی۔ تو وہ تو اس سے بڑی کوئی تو سعادت اور عبادت نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بے پردگی ہو جائے۔ تو حد ٹھیک ہے۔ الوسع کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ مردوں کی چادروں کو پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ چادر باندھ دی، پھر کچھ لوگ اس کے اوپر جو یہ بیلٹ ہوتا ہے جی اوپر جی، جو پہنتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے وہ باندھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹائٹ کرنے کی نیت سے، کیا یہ باندھنا اس طریقے سے جائز ہے؟ مہر بھائی، وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے تو آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے ویسے ہی ٹائٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس کے علاوہ اس نیت سے بھی اوپر اس بیلٹ نہیں کو نہیں نہیں، باندھا وہ جا سکتا۔ اپنے یعنی جو ضروری سامان ہے، ظاہر آپ نے اس کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا۔ جی جی۔
تو اس کے لیے آپ پہن سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس نیت سے آپ نہ پہنیں کہ میں اس کو مضبوط کروں گا. اس کو مضبوط کرنا آپ گھر سے سیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے. ہاں بڑا اچھا طریقہ ہمارے دوستوں کو آتا ہے، جیسے کہ ماشاء اللہ آپ کو بھی بڑا اچھا طریقہ چلیں اس آتا کو ہے. بھی انشاءاللہ نا ایک ویڈیو ساتھ اس میں باندھ کے دکھائیے گا آپ احرام کے ساتھ جو ہے نا ایک ویڈیو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اس کے انشاءاللہ. ساتھ ہی، تاکہ آسانیاں رہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو اوپر والی چادر ہے اس جی چادر کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کو کس طریقے سے پہننا ہے؟ مہر بھائی عام جب آپ میقات سے آئیں گے حرم کے اندر، تب تو ویسے ہی آپ پہن کے آئیں گے، کندھے بے شک ٹھیک ہے. چھپے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ شروع کر لیں گے طواف شروع کرنا کی، یعنی کہ آپ ارادہ کریں گے، تو اس وقت علماء کہتے ہیں کہ دایاں کندھا اس کو آپ اس کو چادر کو نیچے سے لپیٹ لیں، دایاں کندھا ننگا ننگا ہو ہو جائے. اور بایاں کندھا استباع کھڑا ہو. کہتے ہیں اس کو شرعی اصطلاح میں. اس دفعہ. جی ٹھیک ہے. استباع کرنا ضروری ہے اس وقت، دایاں کندھا آپ کا ننگا ہو. لیکن جیسے ہی 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں، آپ مقام ابراہیم پہ یا ملتزم پہ دعا کرنے جائیں، تو پھر دونوں کندھے آپ چھپا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ماشاء اللہ جزاک آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. میقات بیسیکلی کیا ہے؟ کوئی پوائنٹس ہیں، کسی جگہ کا نام ہے یا کیا سنیریو ہے؟ جی میقات مہر بھائی اس میں علماء نے نا حدود طے کی ہیں. اس کو ٹھیک ہے. حدود کہہ لیں آپ. میقات آسان سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ حدود ایسی ہیں کہ ان حدود کو محرم آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراس نہ کرے. ٹھیک ہے. جب وہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو دوسرے تیسرے چوتھے عمرے کا شوق ہوتا ہے، جی. تو وہ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں. ہاں تو جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے حدود طے کی تھی. پھر علماء نے ان حدود میں آسانی کی جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتائی امت کی آسانی کے لیے، کہ آپ یہاں سے آ رہے ہوں تو یہ آپ کی حدود ہے، آپ اس ٹھیک ہے. ملک سے آ رہے ہوں تو یہ آپ کی حدود ہے، آپ اس طرف سے آ رہے ہوں تو یہ، یعنی چاروں طرف سے اس کی حدود بیان کی گئی ہیں ٹھیک کہ ہے. یہاں سے اس کی حدود شروع ہو جائیں گی. اگر آپ اس کی حدود کو کراس کر گئے اور نیت آپ کی عمرے کی تھی تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ حدود کے آنے سے پہلے پہلے ہم احرام باندھ لیں. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یورپین ممالک میں جو رہتے ہیں، امریکہ رہ رہے ہیں، کچھ لوگ یا انگلینڈ رہ رہے ہیں، وہ یا تو وہاں سے آتے ہوئے سعودی عرب ایک آدھے دن کا اسٹے لے کے کہ چلے یہاں سے جائیں گے مکہ مکرمہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. کچھ یہاں سے جاتے ہوئے یہی صورتحال کرتے ہیں، انگلینڈ جانا جاتے ہوئے عمرہ کر کے ہم آگے نکل جائیں گے. ویزا آن ارائیول ہوتا ہے ان کا پہلے سے، کوئی ان کی اپروول اور اس طرح کے ویزا جی آن جی ارائیول کے کچھ اخراجات بھی کم ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ان کی ٹکٹ کے حوالے سے. تو لوگ عمومی طور پہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ جی جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے اپلائی کریں گے، اگر ہو گیا تو عمرہ کرنے چلے جائیں گے، نہیں ہوگا تو آگے نکل جائیں گے. اب یہاں پہ دو صورتحال ہیں. ایک بندہ جو پاکستان سے عمرے کی نیت کر کے وہاں پہنچ رہا ہے، اس کو نہیں ملا، وہ کیا کرے گا؟ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اب اس کو عمرے کی اپروول نہیں مل رہی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں چلا گیا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اب اس نے جو ہے نا وہ اپلائی کیا، اس کو مل گیا، یہ دونوں دم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی حل ہے کہ دم سے مہر بچا بھائی جا سکے؟ میرے خیال میں جو پاکستان کا مسئلہ ہے جو آپ نے بات کی، یہ تو پاکستان سے تو پہلے ہوتا ہے تو پھر بندہ نکلتا ہے. وہ عمرہ کے لیے اسپیشل نہیں جا رہا، وہ جا رہا ہے یو کے. صحیح ہے. رستے میں اس کا ایک دن کا اس نے اسٹے لے لیا. اچھا اچھا یہ بات اسٹے، کریں. ہاں. اور ان فلائٹس میں نا ویزا آن ارائیول کا آپشن ہوتا ہے، اس پہ کوئی اخراجات کم ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ مہر بھائی ایک اس میں حل یہ ہے بچنے کا کہ وہ نیت ہی تب کرے جب یہ مل جائے. ٹھیک ہے. وہ کہ تب میقات کراس کیا بیٹھا ہے، ہاں پھر کیا پھر تو کرے دم گا؟ لازم اس پہ. ہاں ابھی تو اس نے نیت نہیں کی نا گھر سے، جیسے آپ بات کر رہے تھے نا گھر سے نیت نہ کر کے جائے. نیت نہیں کی، وہاں جا کے اس نے ویزا آن ارائیول کر لیا، جی اس کو ویزا مل گیا، مل گیا. اب اس نے آگے حرم بھی جانا ہے، میقات بھی کراس کیا بیٹھا ہے، دم بھی نہیں دینا چاہتا، اس کا حل کیا ہے؟ جی مہر بھائی اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ وہ دوبارہ میقات جائے، ٹھیک ہے. احرام باندھے. جیسے ہمارا پاکستانیوں کا ہے کہ اس میں ہم مسجد عائشہ جاتے ہیں، یا کسی اور طرف ہے جیسے ہم مدینہ سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے. راستے میں میقات جو پڑتا ہے وہاں سے عمرہ باندھ کے آ جائے، یا طائف جا کے احرام باندھ کے آ جائے تو آ کے عمرہ کر سکتا ہے، پھر دم سے بچ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. تھینک یو سو مچ. حالت احرام میں کن کن کاموں سے بچنا ضروری ہے؟ شکار کی اجازت ہوتی ہے اس کی حالت میں، یا مہر بھائی خوشبو ایک لگانے تو کی اس جو آپ نے زمانے پہلے کی، ایکسپلین کر دیا؟ جس زمانے کے اندر احادیث کے اندر یا یہ چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اس زمانے میں یہ شکار کرنا وغیرہ چونکہ آس پاس میں کوئی آبادی نہیں تھی تو شکار وغیرہ آسانی سے ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب تو آس پاس میں اتنی آبادی ہے کہ وہاں پہ انسانوں کا اتنا رش ہوتا ہے تو پرندے اور یہ چیزیں شکار. لیکن حکم تو وہی رہے گا نا کہ اگر ایسی صورت میں احرام کی حالت میں کوئی بھی صورت پیش آ جاتی ہے اور وہ شکار کا اس کو موقع مل جاتا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ محرم ہے. اور محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، بال کاٹنا، ناخون کاٹنا، کوئی چیز جیسے بال توڑنا. بعض لوگوں کو بال کھجانے کی عادت ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے منہ میں لینے کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت بال گر جائے، جیسے کوئی وضو کرتے ہوئے سر کھجاتے ہو، ایک دو کی تو خیر ہے، لیکن مٹھی بھر اگر بال ہوں تو پھر علماء نے کہا ہے صدقہ دے. ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا کیسے؟ سر نہیں ڈھانپنا چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے. سر کو کھلا رکھنا چاہیے. اس پہ اگر ڈھانپ لیتے ہیں تو اس پہ کوئی دم واجب آنے کے یا؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. گھڑی لگائی جا سکتی ہے؟ مرد گھڑی لگا سکتے ہیں احرام کی سلی حالت ہوئی میں؟ چیز پہننے سے اینک منع ہے. استعمال کر سکتے ہیں؟ اینک استعمال کرنا، سلی ہوئی ٹھیک چیز ہے. پہننے سے منع کیا ہے ٹھیک شریعت ہے. نے. اچھا، اب آج کل ایک چھتری آئی ہوئی ہے، جس چھتری کو یوں سر پہ لگا کے اٹیچ کر لیتے ہیں، وہ اس کو باہر آپ نے اس کو دیکھا ہاتھ ہوگا، استعمال اگر تو نہیں. وہ سلی ہوئی ہے پھر تو منع ہے، وہ تو اوبیسلی سلائی کیے بغیر وہ نہیں ہو سکتی. ہو نہیں سکتی. جی. تو سلی کی ہوئی کوئی بھی چیز پہننے سے منع ہے جسم کے اوپر. وہ سر تو جسم کا حصہ ہے میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر یہ بیگ ہم جو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، یہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے، اس علاوہ بیگ وہ یہ تو سامان کی حفاظت کے لیے، اگر ظاہر ہے آپ ایسے چھوڑ جائیں گے کہیں پہ تو آپ کو ملے گا نہیں. تو ٹھیک ہے. مسافر کے لیے اور بھی پریشانی ہے. سیفٹی پن وغیرہ لگائی جا سکتی ہے آرام کو کر کے، بکسوئے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے، نہیں نہیں، وہ نہیں وہ بھی ضرورت. سلائی کرنے کی زمرے میں آ جائیں گے. شاید ایسا ہی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو کھلا چھوڑنے کا کہا ہے، چادر کو نا اوپر والی، اور نیچے والی چادر کو کور کرنے کے لیے اس کو رول کرنے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کریں، لیکن سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے، ٹھیک نہ ہے. ان چادروں کے نیچے نہ اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی اپنے گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہ پہنچے، جا کے چیک ان ہو گیا، چیک ان ہونے کے بعد انہوں نے احرام باندھ لیے، سفر جی. شروع ہو گیا. اچھا، اس میں گھر سے انہوں نے بے شک چادریں باندھ لی، جب تک نیت نہیں کرتے آپ نے بتایا کہ ان پہ احرام کی پابندیاں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ جب چیک ان کا ہو جائے، بورڈنگ وغیرہ کر کے آگے اندر بیٹھ گئے ہیں، پھر آگے ہر جگہ پہ، ہر ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوئی تھی احرام باندھنے کے لیے، وہ باندھ کے وہاں جا کے انہوں نے وہاں سے نیت کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پھر جہاز میں بیٹھیں. ہو سکتا ہے ابھی جہاز ڈیلے ہو سکتا ہے نا، تو جب جہاز تھوڑا اڑ لی، آپ پتہ ہے کہ اب فلائٹ جائے گی، تو اس وقت وہ نیت کر لیں. وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اب یہ ادھر پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ سے، وہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے. اب مکہ مکرمہ کے آداب کیا ہیں، وہاں پہ کون سی دعائیں کرنی چاہیے، ماشاء اللہ. وہاں کے کیا معاملات ہیں، ان کو پلیز سوال بتا ماشاء دیجیے. اللہ بڑا لمبا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں عمیر بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں میں. عمیر بھائی، بیسیکلی نا اپنی چیزوں کو سمرائز کرنا چاہ رہا تھا. مکہ المکرمہ تو وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلد الامین کہا ہے. اللہ. وہاد البلد الامین، یہ تو امن والا شہر ہے. تو مکہ اور مدینہ یہ دو شہر زندگی میں ایسے ہیں کہ انسان کی سارے زندگی کی حسرت ہوتی ہے ان کو دیکھنے کی. بالکل ایسے. تو باادب ہو. اور اللہ تعالیٰ، میں ایک بندے کا سن رہا تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال حج بھی کرواتا ہے اور کئی عمرے کرواتا ہے سال میں. تو اسے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی وظیفہ نہیں کرتا، میں مکہ اور مدینہ میں جا کے وہاں کے لوگوں کا ادب کرتا ہوں. اللہ. ادب کرے، اللہ کے گھر کا ادب، وہاں کے لوگوں کا ادب بہت بڑی چیز ہے کہ آپ با ادب رہیں وہاں پہ. دیکھیں مزاج ہر بندے کا نا وہاں پہ مختلف ہوتا ہے، کوئی کس ملک سے آیا، کوئی کس ملک سے آیا، کوئی جی. کہاں سے اللہ کا مہمان ہے. ان سب مہمانوں کو اللہ نے بلایا یہاں پہ، بالکل ایسے. اور جب اللہ نے بلایا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی کپڑوں کو یا کسی کے جوتوں کو یا کسی کی شکل پہ اعتراض کرنے والے، کسی کے کھانے کے سٹائل پہ اعتراض. تو آپ ان چیزوں سے اعتراض کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بالکل. مولد النبی والا شہر ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں. جی. تو اللہ نے پوری دنیا میں اس خطے کو چنا ہے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے. تو اس شہر کا ادب و احترام کریں. دعائیں کوئی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے نہیں بتائیں. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. کوئی خاص دعا نہیں ہے اس میں، یہ ہے کہ ادب کرے جتنا ہو سکے، اور اپنی زبان کو حد الوسع کوشش کرے کہ گناہوں سے اپنی زبان کو بچائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے. تو یہی مکہ شہر کا احترام ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء جی. اللہ. اب حرم میں پہنچ گئے ہیں. جی. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی مرتبہ جو دعا مانگیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب بلڈنگز بھی اس طریقے سے بن چکی ہیں کہ نئے آج جانے والے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی آنکھیں نیچی کر لو، آنکھیں بند کر لو، وہاں جا کے آنکھیں کھولو. اس کے بارے میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حکم ہے؟ ایسا کچھ نہیں عمیر بھائی. آپ کو جب بیت اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا نا، وہی آپ کی پہلی نظر ہے. ٹھیک ہے. آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، آپ اندر آ کے مانگ لیں. اندر آ کے مانگیں گی تب بھی پہلی ہی نظر ہے. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے مانگتے رہیں، یا پھر اندر آ کے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ وہاں پہ آپ نے کیوں نہیں مانگی، یہاں پہ آ کے کیوں مانگ رہے ہیں. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی زیارت کرو تو حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے.
انہوں نے کہا میں تو پھر روزانہ ہی کروں گا. تو فرمایا اللہ کی رحمت کو آپ محدود کیوں کر رہے ہو, بڑی وسیع ہے. اللہ تو آپ اندر جا کے نا سکون سے اللہ کے روزہ رسول اپنا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جتنی مرضی لمبی دعا مانگیں, آپ کی پہلی نظر ہی ہے. وہاں پہ جب آپ پیچھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ رکیں گے تو لوگوں کو آنے جانے کا رش آمد و ہوتا رفت ہے. میں مسئلہ بنے گا. حجر اسود کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کو چومنا لازم ہے یا پیچھے سے اشارے سے بھی جو ہے نا باقی معاملات؟ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے اور اللہ پاک نے اس کو جنت سے بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ نصب کیا ہے. تو اختلاف ہو گیا تھا مکہ کے اندر بہت زیادہ. وہ قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے, یہ کہتے ہم رکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا, چادر میں رکھا اور سب کو کہا اس کے کنارے پکڑ لو. آپ نے اٹھا کے نصب کر دیا. اس کے اوپر جو آپ نے چومنے کا اور استلام کی بات کی, حضرت عمر جی جی فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے حکم نہ دیا ہوتا. تو ایک پتھروں کی طرح عام پتھر ہے, لیکن میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتا ہوا دیکھا تو میں تجھے چوموں گا. اللہ. یعنی چومنا سنت ہے. اور آج کل کے زمانے میں عمیر بھائی جیسے رش بہت زیادہ ہے تو تھکم پیل اور یہ استلام حالات. بہتر ہے. تو ازائے مسلم حرام ہے. استلام بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ آڈینس کے لیے آسان ایک ہو. ہے استقبال, وہ تو یہ ہے ٹھیک ہے استقبال, جیسے ہم نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں نا, استقبال جی اس کو. ایک ہے استلام, یہ ایک یہ ایک یہ. ٹھیک ہے. جو بس کرنا پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چومنا ہے یا؟ نہیں چومنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کی شرعی طور پہ کیا یہاں فضیلت پہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی ہے؟ کہ ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز جو ہے یہ پڑھی جائے. یہ پہلے نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے نبی جب تم حج یا عمرہ کر چکو تو مقام ابراہیم پہ پہنچو تو 2 رکعت نماز پڑھو. تو یہ واجب ہے, سنت سے ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور باقی صحابہ نے بھی ایسے ہی کی ہے. اب ضروری نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پیچھے جگہ نہیں ہوتی تو ہم کہاں جائیں. اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. نیت یہی ہو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ٹھیک جو ہے. نماز پڑھنی تھی وہاں پہ چونکہ جگہ نہیں, میں اس لیے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. صفا مروہ کے بارے میں ایکسپلین کیجیے گا شرعی طور پہ ان کی کیا ان اہمیت ہے اور اس کا الصفا طریقہ والمروۃ من شعائر کیا؟ اللہ. آپ عمیر بھائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے, بہت ساری چیزیں تو دیکھ کے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں بنسبت ہے کہ ہم 2 آپس میں بات کر رہے ہوں اور ایک چیز ہو بالکل سامنے, تو اس وقت سمجھانا اور اس وقت دل کی کیفیت کو بیان کرنا وہ. اور جو ان چیزوں کو دیکھ کے آئے ہوئے نا, جب جی ایک ایک چیز کا ذکر آتا ہے نا, اس کو لمحے اپنے جو گزرے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ یاد آتے ان صفا صفا مروہ یہ آپ نے کر لیا ملتزم. 7 چکر پورے کرنے ہیں پہلے, ہیں. جی. پھر ملتزم پہ دعا مانگنی ہے, پھر مقام ابراہیم پہ, پھر پانی آب زمزم کا پی بھی. کے جسم پہ بھی پھیرنا ہے بابرکت کے لیے, اور پینا بھی ہے اس کو, سر پہ بھی پھیرنا ہے. پھر آپ چلے جائیں گے سائے کی طرف, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے سائے کرنی ہے تو صفا سے اس کو شروع کرنا ہے. اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا ذکر نہیں فرمائی. آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. استغفار پڑھ سکتے ہیں, درود پاک پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو سبز لائٹیں آتی ہیں نا, جی جو اماں ہاجرہ کے بھاگنے کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جی اپنے جی. بچے کو دیکھنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر, وہاں پہ ایک احادیث کے اندر میں نے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے, رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم, رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم. یہ دعا وہاں پہ پڑھے. اس کے علاوہ کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اور ایک پیچھے ایک چیز ہم چھوڑ گئے, جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں نا, جی. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں پہ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. یہ قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا اور میری آخرت بھی اچھی بنا, مجھے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے مجھے محفوظ فرما. یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں, پورے طواف کے لیے نہیں, جی صحیح ہے. یہاں پہ پڑھنی ہے یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں. باقی اس کے علاوہ کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعائیں ایسی ارشاد نہیں فرمائے. فرمایا جو دعائیں ایک ہوتا ہے کہنا, ایک ہوتا ہے مانگنا. تو دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے. کہ اللہ مجھے ہر سال لے کے آ, ہر دفعہ لے کے آ. وہ بلکہ ایک دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی تیرے نیک بندے آئے ہیں ان سب نے جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب مجھے نصیب فرما. اللہ اکبر. کتنے نیک بندے وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اللہ سے مانگا ہے. یا اللہ جو جو انہوں نے مانگا ہے نا, تو وہی مجھے عطا فرما. میں تو کمزور, میرے الفاظ کمزور, میں مانگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ صفا مروہ کے 7 چکر پورے کیسے ہوتے ہیں. ایک چکر ہے عمیر بھائی, ہم نے صفا سے شروع کر رہے ہیں, مروہ پہ آنا ہے.
یہ ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر مروہ سے صفا کی صفا پہ طرف 2 ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف. تو 7 آپ کا چکر جو ختم ہوگا میرے خیال میں وہ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ جا کے 7واں چکر پورا ہو 7واں جائے. چکر ختم ہوگا. تو اس میں ٹھیک ہے. وہ لکھا بھی ہوتا ہے وہاں پہ، آپ نے تو ماشاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی تو لکھا بھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا تو بہت ساری چیزیں وہاں سے دیکھنے سے انسان کو سمجھ، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مقام صفا کا ہے، ٹھیک. یہ مروہ کا ہے. سب لائٹوں کو دیکھ کے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ مرد دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو بہتر یہی ہے عمیر بھائی کہ سارا عمرہ جو ہے نا ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں کہ صفا کیا چیز ہے، مروہ کیا چیز ہے، اور وہ لائٹوں کے بیچ میں بھاگنا ہے تو اس کی رفتار کتنی ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صفا مروہ پہ آ کے وہ ختم ہو گیا عمرہ وہاں پہ، جی اب یہاں پہ پورے سر کو منڈوانا ضروری ہے، تھوڑے بال کٹوانے ہیں، یا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مہر بھائی مستحب اور سنت عمل احناف کے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ پورا حلق کروا دیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض احادیث ملتی ہیں اس میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق بھی کروائی ہے. یعنی اس میں پھر مقدار یہ ہو کہ یہ جو ایک پورا ہے نا یہ سارے سر برابر کٹوایا جائے. ٹھیک ہے. اس کو کٹوایا جائے سارے کو برابر کر کے، تو اس میں گنجائش ہے. لیکن بہتر یہی ہے اناف کے نزدیک کہ حلق کروایا جائے، ٹھیک ہے. سارے سر کو منڈوا دیا جائے. اس میں ایک انا بھی قربان ہو جائے گی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کی. صحیح. تو میرے دوست فون کر رہے تھے، 2 دوست عمرے پہ گئے کہ ابھی تو تازہ شادی ہوئی ہے یار، ٹینٹ کروانے کو دل نہیں کر رہا. ٹھیک میں ہے. نے کہا یار دیکھو اتنی بڑی قربانی دے دی ہے چھوٹی سی صحیح اور ہے. دے لو. تو بہتر یہی ہے. اناف کے نزدیک جو میں پہلے مسئلہ بتا رہا تھا وہ کینچیاں لے کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جی. وہ ہلکا ہلکا بس ایسے 2-3 بال کاٹ دیے، جی ٹھیک ہے جی آپ احرام کھول دیں. تو فرمایا اگر کسی نے ایسی حالت میں احرام کھول دیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پہ دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسائل سیکھ کے عمرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو. وہاں جا کر بھی اگر کسی چیز کو بندہ بھول جاتا ہے تو کسی اپنے دوست عالم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. جنت معلیٰ کا شرعی طور پہ اس میں کیا حیثیت ہے جنت معلیٰ کی؟ نیک لوگوں کا قبرستان ہے مہر بھائی. نیک ٹھیک لوگوں ہے. کے ساتھ میں دفن ہو جاؤں تو شاید ان کی وجہ سے ہی میری بخشش ہو جائے. ٹھیک ہے. باقی اس میں شرعی حیثیت قبرستان کے اندر تو اور تو کوئی نہیں. اس میں نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا یا ان کے ساتھ زندگی میں بھی اٹھنا بیٹھنا سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. مکہ مکرمہ کے اندر وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کی زیارات کی جا سکتی ہیں، اور کیا یہ زیارات عمرے کا حصہ ہیں یا ان کے بغیر بھی اب وہاں سے آگے جا نہیں سکتے نہیں عمر بھائی یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیارات یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو مثال مکہ اور مدینہ کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو زیادہ مشہور ہیں وہی بتا دیتے ہیں. باقی تو جب آپ جائیں گے اللہ پاک آپ جی. کو لے کے جائے گا. میرے بھائی وہ تو بتاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ نا جو آپ کے وہ رہبر ہوتے ہیں، جی. تو زیادہ یاد بھی ان کو ہوتی ہیں. کچھ جو مشہور ہیں جیسے غار ہرا، ٹھیک ہے. غار سور، جہاں پہ پہلی وہی نازل ہوئی غار ہرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خدیجہ کے پاس آیا، آپ کے اوپر کپی تاری تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو آپ کانپ رہے تھے. انہوں نے زملونی کے الفاظ استعمال کیے کہ مجھے کوئی اوڑھو، میرے اوپر کوئی چیز، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا میں غار ہرا میں تھا، عبادت کر رہا تھا، وہاں پر یہ جو ہے نا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. تو وہاں پہ پہلی وہی قرآن پاک کی اتری. تو باعث برکت والی چیز ہے، دیکھنی چاہیے. اور اسی قرآن کی نسبت سے اگر دل ہی دل میں دعا مانگ لی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. بعض لوگ وہاں جا کے اپنے نام لکھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا پتھروں پہ ہوگا نام لکھ کر. نام کی کیا ضرورت ہے یار، وہاں پہ نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو اتری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جبرائیل تو ان کے پاس آئے، ہم کیوں نام لکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ صحیح. تو ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، یہاں پہ ایسی حرکتیں تو نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے جس کے طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ منع کیا ایسی چیزوں سے. تو دعا مانگنی جو دل میں مانگے وہاں پہ، اے اللہ اس قرآن پاک پہ مجھے عمل کرنے والا بنا. پھر آگے غار سور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا. مکہ والے پیچھے قتل کرنے کے در پہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ظاہرہ اشارہ ہوگا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار سے مراد یہی آیت. وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی اللہ نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس پہ انشاءاللہ کبھی حضرت ابو بکر کی جب بوڈ کاسٹ ہم کریں گے انشاءاللہ تو بڑا مزہ آئے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اب جو غار ثور پہ لوگ جاتے ہیں عمیر بھائی آپ گئے ہوں شاید، تو کتنا مشکل ترین سفر ہے. تو حضرت ابو بکر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے سفر کیا. ایک نوجوان پیدل نہیں جا سکتا وہاں پہ.
جی تو زیارت کرنی چاہیے اگر اللہ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے. خواتین آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، بزرگ، تو آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ دیکھ کے آئیں. اور وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس مقام کو بھی سمجھیے گا کہ پیچھے دشمن کا خطرہ، اوپر چڑھائی سے گرنے کا خطرہ. اب تو سیڑھیاں بن گئی نا کچھ نہ جی جی کچھ راستہ ہے جانے کا، تب تو بہترین. کچھ بھی نہیں ہے. جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اللہ کے نبی میرے اوپر چڑھ کے آپ بیت اللہ کے اوپر جو بت رکھے ہیں وہ نیچے گرا دیں. تو حضور نے فرمایا علی کو کہ میرے اوپر جو میں نبی ہوں، میرے اوپر نبوت ہے، اس کا بہت زیادہ بوجھ ہے، تو آپ نہیں اٹھا سکتے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. پورا وہ سفر جو ہے حضرت ابوبکر نے کندھے پہ اٹھا کے کیا. وہ بھی دیکھنے کا مقام ہے. مسجد الجن، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ کی، اس نام سے مشہور ہے. اسی طرح مسجد قبلتین، وہاں پہ قبلہ جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گئے مسلمان، تو وہ بھی دیکھنے کی جگہ ہے. تو اسی طرح مسجد النبوی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ماشاءاللہ. مسجد النبوی تو ساری دیکھنے کے لائق ہے. وہاں پہ ریاض الجنہ، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منظار قبری فوجبت لہو شفاعت، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر شفاعت واجب ہے. ریاض الجنہ کے اندر 2 رکعات جس نے پڑھ لی ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. اس طرح جنت البقیع کے اندر جا کے عمیر بھائی جو ہمارے جانے والے مہمان ہیں وہ یہ چیز جا کے نوٹ کریں وہاں کی قبریں کیسے بنی ہوئی ہیں اور ہم یہاں پہ آ کے کیسی بناتے ہیں. وہاں پہ کیسے بنی ہوئی ہیں صحابہ کی قبریں، اور جی ہم یہاں پہ آ کے ان قبروں کا کیا حشر کرتے ہیں. وہاں پہ جب قبروں پہ لوگ جاتے ہیں تو کیا وہ کام کرتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں ادھر کر رہے ہیں. ہماری قوم تو وہاں سے جا کے مٹی اٹھا اٹھا کے دیگوں میں ڈال رہی ہوتی ہے. مٹی نہ اٹھائیں لیکن ان سنتوں کو آ کے یہاں پہ اپنائیں. مٹی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مٹی تو مٹی ہے لیکن اس کے اندر جو دفن ہونے والی چیز ہے نا، وہ عرش و کرسی سے بھی شاید اللہ نے وہاں پہ نبی علیہ السلام کی جو جسد اطہر ہے وہ تو عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اللہ ایسے. تو یہ کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی زیارت کرنا چاہیے، لیکن یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ثواب کی نیت سے دیکھنا سنت سے ثابت ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ مکہ مکرمہ کے معاملات ہو گئے. کچھ احباب ایسے ہیں جو اللہ معاف کرے اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ جی مدینہ منورہ کے سفر میں جانا، بڑی عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو ان لوگوں کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ نیت نہ کریں کہ جی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. مطلب کچھ اس کانسیپٹ پہ بھی جو ہے نا لوگ پائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے ابھی، من زار قبری فوجبت لہ شفاعت. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی بات تو رہے گی نہیں. دنیا کی باتیں تو دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی ہیں جو بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو پیروں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمارے لیے بحیثیت مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. بالکل ایسا. ہم بحیثیت مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نیک آدمی نہیں مانتے. بالکل تو ایسا. اس دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی قبر ہے جہاں سے دنیا کو فیض ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. مسلمان کا اس قبر کے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے. ساری زندگی وہ درودوں میں، خطبوں میں، نمازوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے آقا علیہ السلام کا نام پڑھا. تو جب وہ اپنی آنکھوں سے اس قبر کو جا کے دیکھ لیتا ہے نا عمیر بھائی، پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس کے سامنے وہ سارے روزے کا منظر آ جاتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں سفر ہی نہ کروں. یہ اصل میں ایسے لوگوں کی باتیں ہیں، شاید دنیا میں کچھ پڑھا نہیں ہوگا تو جہالت کی وجہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی آقا علیہ السلام کی قبر کی نیت کر کے زیارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ماشاء اللہ. ثواب کی نیت سے جانا. اس مدینہ منورہ کے جو ہے نا، مدینہ منورہ جانے کے کیا آداب ہیں؟ ماشاء اللہ مدینہ منورہ کے جانے کے آداب تو ہماری زبانیں بہت چھوٹی ہیں عمیر بھائی اور بہت ناپاک ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جا رہے ہیں تو ہمیں کتنی انسان کو شرمندگی ہوگی کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اور میں کہاں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. تو بزرگ تھے نا ایک، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل سامنے نہیں جاتے تھے، پیچھے پہلے جاتے پھر پیچھے سے ہو کے پھر پیچھے آ جاتے. تو پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، سامنے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا اتنی ہمت نہیں ہوتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گناہ گار ان کے سامنے آ جاؤں. یا تو نکما. تو اب ہماری ہر ایک آدمی کی یہ کیفیت ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اور ہماری یہ سعادت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ہم کھڑے ہوں. اور حضور نے فرمایا کوئی اگر دور سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں فرشتے کی صورت میں، وہ مجھ تک پہنچاتا ہے. اگر کوئی سامنے کھڑے ہو کے میرے روزے کے سامنے پڑھتا ہے
تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے آداب بھی عمیر بھائی وہی ہیں جو مکۃ المکرمہ کے ہے۔ مسجد نبی میں وضو داخل ہو، شکرانے کے نفل پڑھے، اور جتنی دیر مدینہ میں رہے درود پاک پڑھتا رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ۔ ہو سکے تو وہاں مدینہ میں ایک قرآن پاک ختم کر کے اس کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش اللہ کرے اکبر۔ کہ اللہ کے نبی، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، میں آپ کے لیے ایک حقیر سا ہدیہ لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کیا لے کے آئے میرے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ ہم بھی حضور کے پاس جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک تلاوت کریں، اگر آپ پہلے مکہ میں گئے ہیں اس کا ثواب دل میں رکھیں، آقا علیہ السلام کے روزے پر جائیں، ان کی خدمت میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ اللہ گناہ گار بہت ہوں، لیکن ایک قرآن کا ہدیہ آپ کی خدمت میں لائیں، قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور صحیح اس سفر کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ کی شرعی طور پہ کیا حیثیت ہے؟ مثلاً کہ ریاض نماز الجنہ پڑھنے کی۔ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ایکسپلین کر دیں کہ جی کیا ہے عمیر ہمیں؟ بھائی، ریاض الجنہ تو وہ جگہ ہے جس کے لیے ہر مسلمان داخل ہونے کو ترستا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا تھا یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اللہ یہ جنت سے لایا گیا، اور قیامت کے نزدیک جیسے اللہ تعالیٰ مساجد کو اٹھا لیں گے نا، تو ریاض الجنہ کے ٹکڑے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا لیں گے آسمانوں کے اوپر۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث میں ثابت ہے یہ بات کہ جس نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی نوافل، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر میری شفاعت بھی واجب ہو۔ مثلا ایک ہے کہ خود عمرہ کیا جی آپ، فار ایگزامپل ہمارے والدین میں سے اگر کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں عمرہ کرنا، اس کا شرعی طور پہ شریعت اجازت دیتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی عمیر بھائی، آپ نے کسی ایک سوال کے میرے جواب میں کہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم پہلے مکہ جائیں، جی وہاں سے عمرہ کریں اور پھر ہاں جی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ عمرہ پیش کریں، اللہ اکبر تو کبیرہ، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کے سوال سے کہ بالکل ایسے۔ عمرہ جو ہے نا وہ دنیا سے جانے والوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیونکہ ہے، اب وہ نہیں ہے دنیا میں، ان کے لیے کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا حج کر کے ان کے لیے نفلی حج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیت کرنی ہے اس میں عمیر بھائی، جیسے آپ نے کہا نا اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے خود عمرہ کر کے اس کا ثواب ان کو بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک ہے جب احرام باندھا جائے تو نیت ہی ان کی طرف سے کی جائے، یا اللہ میں اپنے والد کی طرف سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، میرے اس عمرے کو قبول فرما کے اس کا ثواب ان کی قبر میں ان کو پہنچا دے۔ اچھا ایک اور بات اس میں رہے گی کہ زندہ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا جی سکتا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زندہ اگر تو معذور ہے، عمرہ خود نہیں کر سکتا، معذوری سے مراد یہ ہے کہ وہ مکہ کی حدود میں نہیں آ سکتا، یا وہ کوئی ایسی بیماری ہے اس کو، تو پھر تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر الحمدللہ وہ صحت میں ہے، سلامت ہے، بالکل ٹھیک ہے، بے شک اپنے گھر میں ہے، لیکن اس امید پہ کہ وہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو خود سفر کروائے گا، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کرنا جائز ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی عزیز جو دنیا سے چلا گیا سب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، یا تو کر کے نیت کر لے، یا ٹھیک جب ہے، نیت کرنے لگے احرام باندھ کے تب کر لے، تو وہ دونوں کر طرح کی نیت جائز ہے۔ ماشاء اللہ۔ عمرے کے لیے کوئی ڈیز، کچھ ایام ایسے کہ جن میں عمرے کا ثواب عمومی دنوں سے زیادہ ہو؟ جی عمیر بھائی ہیں ایسے ایام، رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ، تو رمضان کے عمرے کا اجر زیادہ ہے، باقی دنوں کے عمرے مثال کے طور پر یہ جو ابھی محرم کے دن ہیں تو اس نیت سے عمرہ کرنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کوئی دن کوئی رات وہ نہیں کی کہ اس میں نہ کی جائے، ٹھیک ہے، سارے دن اللہ کے، سارے سال اللہ کے، 5 ایام جن کے اندر حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ جب بھی عمرہ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کسی بھی مہینوں میں، رجب، شعبان، کہیں بھی محرم، اور منع اس نہیں میں؟ ہے، ٹھیک ہے، اجر تو بڑھ سکتا ہے، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کو مشقت آئے گی اس پر، جیسے ربیع الاول میں زیادہ رش ہوتا ہے ماشاءاللہ، جی رمضان میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس ٹھیک پہ ہے، جو کڑوی چڑوی مشقت آئے گی اس کو برداشت کرنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کا اجر بڑھائے تو صحیح، لیکن ایسے کوئی دن نہیں ہے حج کے ایام کے علاوہ کہ آپ عمرہ کریں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ان ایام میں تو عمرہ منع تھا، ایسا نہیں ہے۔ عمرے کا پیکج سلیکٹ کرنے کے لیے لوگ نا اکثر بہت ساری چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی سستے سے سستا ڈھونڈیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کمفرٹ ہو، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مہر کہ بھائی میری پیکج اگر کیسے آپ ڈھونڈا ذاتی جائے؟ رائے لیتے ہیں تو آپ جہاں پہ مثال کے طور پر 2,50,000 لگا رہے ہیں
جی، اگر 70 میں آپ کو تھوڑی وہاں جا کے یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کی پانچوں نمازیں حرم میں ہو جائیں یا پانچوں مسجد نبی میں ہو جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ 20 بڑی 30 ہزار خوبصورت۔ بجائے اس کے کہ آپ 20 30 ہزار کم خرچ کر کے آپ ہوٹلوں میں نماز پڑھتے پھریں. ہوں، تو ایسے بالکل۔ امام تو ہم محلے میں بھی موجود ہیں نا جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جی، تو مسجد نبوی کی اندر نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ہے. تو آپ وہ چھوڑ کے اب 20 30 ہزار کو بندہ دیکھتا پھرے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے رہائش کو دیکھتے ہوئے، بے شک وہ بہت زیادہ کوئی ہائی لیول کی نہ ہو لیکن قریب ہو، تو اس ٹھیک میں ہے۔ آپ کو 5 وقت حرم کی آواز اذان کی سنائی دے، نماز کی سنائی دے. اور بعض تو خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی رہائش گاہ میں بیٹھ کے حدود حرم کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ، تو اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے. تو کوشش آمین۔ کرنی چاہیے عمیر بھائی رہائش اتنی نزدیک ہو کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے اگر آپ کے ساتھ بزرگ یا بچے ہیں تو آپ کو آنے جانے میں آسانی ہو. نماز آپ حرم میں پڑھیں، ٹھیک بلکہ ہے، ایک نماز بھی ایسی نہ ہو کہ آپ تکبیر اللہ چھوڑ دیں اس میں، یا آپ حدود حرم سے باہر آپ پڑھ. ہاں کوئی مجبوری ہو سکتی ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر عذر اور مجبوری کے کوئی نماز ہم مکہ اور مدینہ میں ایسی نہ چھوڑ کے ہیں جو مسجد نبوی کے یا مسجد الحرام کے امام کے پیچھے نہ ہو. تو اس اللہ، کی کوشش کر کے آپ نیت کر کے گھر سے نکلیں گے نا. تو میں عمیر بھائی آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے سن 2016 میں عمرہ کیا. ابھی اللہ ٹھیک ہے۔ پاک 21 کو انشاءاللہ دوبارہ قبول فرما رہے ہیں. میں نے عمیر بھائی ریاض الجنہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے. اللہ اس اکبر! وقت یہ اب جو قانون ہے نا اس وقت نہیں تھا، یعنی کہ بہت زیادہ سختی نہیں تھی. ہم یہ کرتے تھے کہ تہجد کے ٹائم میں چلے جاتے تھے. اشراق ٹائم تک نا مردوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، وہ چینج ہوتا رہتا تھا. جی، تو میں تہجد کے 3 بجے ادھر، فجر کی نماز ادھر، اور قرآن پاک شروع کرنا 3 4 سے 12 اس ٹائم میں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، کوئی نہ کوئی نماز میں ہم کوشش کرتے تھے جگہ مل جائے. تو الحمدللہ میں نے ریاض الجنہ میں قرآن پاک ختم کیا، آقا علیہ السلام کو ہدیہ کیا. مکہ المکرمہ میں ایک قرآن ادھر ختم کیا. اور جتنے دن ہم وہاں پہ رہے ہیں ایک نماز بھی امام کے پیچھے چھوڑ دی ہو، چاہے رہائش ہماری جتنی بھی اس وقت دور تھی، ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو امام کے پیچھے نہ پڑھی ہو، مسجد اللہ، نبی میں بھی اور مسجد الحرام میں بھی. اللہ، تو الحمدللہ جو ہمارے ساتھ گئے وہ کہتے ہیں یہی فائدہ ہے مولویوں کے ساتھ جانے کا. نمازیں ادھر ہی پڑھواتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو لے جائے آمین انشاءاللہ سمّا تعالی. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آمین، آسانی والا معاملہ آمین۔ فرمائے. ایک تھوڑا-سا کنفلکٹ ہے ایک کوسچن پہ تھوڑا-سا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کے امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ کسی بھی اس کے بہاف پہ. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو چلیں ان کے اپنے شرعی اعتبار سے جو بھی معاملات ہیں. میرا پوائنٹ جو ہے نا اس معاملے میں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی یار اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ وہاں لا کے کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دیں کہ جو اس کے حبیب کا ہی گستاخ جس کو ہم اللہ معاف کرے کہنا شروع کر دیں. آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ آپ نے سوال بھی کیا، ماشاءاللہ جواب بھی بڑا پیارا دیا ہے. تو میں اپنی رائے اس پہ دے دیتا ہوں. جواب تو کافی حد تک آپ نے ماشاءاللہ کور کر لیا ہے. دیکھیں عمیر بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جب حدود حرم کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عقلی سوال کا جواب ہے. ایک ہوتا ہے نا دلیل دے کے روایت کے اوپر، احادیث کے اندر، اس پہ تو چلے ہم بعد میں آ جاتے ہیں. ایک عقلی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے روم میں ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ اور اگر آپ حدود حرم میں امام بیت اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ یہاں ہے 27، وہاں ہے 1 لاکھ. 1 لاکھ. دنیا کے معاملے میں ہم جاتے ہیں زیادہ کی طرف، جی، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. جی، اللہ نے اگر قبول کیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں، ہم فرقہ واریت کی تو بات نہیں کرتے، لیکن جن بھائیوں کے دل میں یہ بات ہے تو وہ یہ کلیئر کر لیں کہ اس جگہ سے زیادہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نجس تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی. ہم بیت اللہ کی جگہ پہ امام ایسا کیسے اللہ تعالیٰ لا سکتے ہیں؟ اللہ، وہاں تو اللہ نے کہا دجال نہیں آ سکتا. اللہ، وہاں تو پوری دنیا ختم ہو جائے تو وہاں وہ شہر امن والا ہی رہے گا. جب اس شہر کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں اور سعادتیں اللہ ہیں تو اکبر! اس مسلح کی کتنی ہوں گی جس کے اوپر پوری دنیا اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ لوگوں کا بنایا ہوا ذہن ہے، قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام کا مسلح ہے، سعادت سمجھ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. بے شک امام چینج ہوا ہے، جگہ تو وہی ہے نا، مسجد نبی میں بھی اللہ اکبر! بالکل اور ایسے. ادھر میں بھی. آپ اس طرف رخ کر کے یہی نیت کر لیا کریں کہ یہاں رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے کل. اللہ، جیسے میں نے پچھلے ہمارے بوڈ کاسٹ تھا نا محرم کا، تو اس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے تھے. حضرت حسن اور حسین نے کہا تھا چل تو تھلت اے ساڑھے نانے دا. ہائے! ہائے! وہ ہے تو ان کے نانے کا ہی، تو ہم تو ان کے غلام ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مسجد نبی کے امام کے پیچھے ہی پڑھنی چاہیے اور سعادت سمجھنا چاہیے جتنے دن ہم وہاں پہ رہیں. اور جو بیچارہ نہیں جاتا تو اس کی اپنی کم بختی کہہ سکتے ہیں یار بھائی. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے نمازیں امام کے پیچھے ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو
صحیح نمازیں وہاں جا کے امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین جزاک ثم آمین۔ اللہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دیا، گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک عمرے کے جو بھی سوالات تھے ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی۔ اگر آپ کے اس معاملے میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز جو آپ اس میں آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو پوری ریسرچ کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی سوالات کا جواب ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان مبارک گھروں کی بادب اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ